بلکہ حکم ہے، فرمایا کہ جو میسر ہو، جتنا میسر ہو وہی پیش کر دیا کر۔ اور یہاں تو پہلے کہتا ہے جی میں نے بکرے کے سوا کھانا ہی نہیں کھانا۔ کبھی اپنے اس مرید سے پوچھا ہے، غریب مرید سے، سال میں تو نے کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو بکرے کا کھانا پیش کیا ہے؟ کیونکہ انسانیت ختم ہو گئی ہے، دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے، انسانیت کا احساس نہیں رہا، دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رہا، بس ہر بندہ اپنے تک ہی محدود ہو گیا کہ بس میں اور میں۔ اسلام میں میں نہیں ہے، اسلام میں تو یہ ہے کہ یار دوسرے کا بھلا ہو جائے، اپنی خیر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا لوگوں میں سب سے بھلا انسان، اچھا انسان، بہتر انسان، افضل انسان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کے فائدے کرتا رہتا ہے، اور جو دوسروں کو بٹھا بٹھا کے چلا گیا وہ اچھا انسان ہے۔ اور ہماری نسلیں ہیں غلام جو بن گئے ہیں ذہنی طور پہ، ان کے جوتے بھی چاٹتے ہیں، ان کے پاؤں بھی چاٹتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں انہی 2 نمبر پیروں کی بات کریں، انہی کی جناب والا پنڈلیاں بھی دبائیں گی، پتہ نہیں ان کے کیا کیا جو سری حرام ہے، جہنمیوں کا کام ہے۔ غیر عورت غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی۔ وہ کیسا شیطان پیر ہے جو ہماری ماؤں بہنوں سے آ کے اپنا جسم دبواتا ہے؟ آئیے سمجھ کے نہیں آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مرید فرمائے، درمیان میں پردہ لٹکایا ہوا ہے، بیعت لی جا رہی ہے، کپڑے کے ذریعے سے بیعت ہوتی تھی۔ ایک عورت کہے یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، پردے سے پیچھے بیٹھ کر، مجھ سے بہت سارے سنی ناراض ہو جاتے ہیں، یار ایسی باتیں نہ کیا کر، نہ میں آپ کو اسلام نہ سکھاؤں تو میں کیا سکھاؤں؟ مجھے بتائیں نا، میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں؟ جو چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، میں ان کے حق میں بولوں؟ رب مجھے اس وقت سے پہلے ایمان کی حالت پہ موت دے دے کہ میں کسی لٹیرے کے حق میں یہاں منبر رسول پہ بیٹھ کے بولوں۔ مجھے ایسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے رب رسول ناراض ہو جائے۔ وہ عالم نہیں، وہ شیطان ہے جو چوڑے چماروں کی تعریفیں بیان کرتا ہے۔ کہاں بیٹھی ہے عورت؟ مجھے ناراض ہوتے ہیں نا، میں حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں، پردے کے پیچھے اور سامنے رسولوں کے سردار تشریف فرما ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو ان چیزوں کی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ یہ تمہاری جھوٹی منطق ہے۔ اسلام نے پردہ فرض کیا ہے، استاد اور شاگرد کا پردہ فرض، شیخ یعنی پیر اور مریدنی کا پردہ فرض۔ قرآن پڑھانے والا بچی کو سامنے نہیں بٹھا سکتا، یار تو کون ہوتا ہے دبوانے والا؟ قرآن کا ترجمہ اور حدیث پڑھانے والا شیخ بچی کو سامنے؟ اللہ کے قرآن سے اونچی کوئی کتاب تو نہیں ہے۔ اس کی تعلیم دینے کے لیے لڑکی استاد کے سامنے نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر کہیں ایسا ماحول ہے، اپنی بچیوں کو وہاں سے نکالنا آپ پہ فرض ہے۔ قرآنی تعلیم کے لیے اسلام کی اجازت نہیں ہے، یہودیوں کی تعلیم کے لیے تو اجازت ہوگی نا پھر۔ وہاں تو مسلمانوں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، اور قرآن پڑھانے والا جتنا مرضی گیا گزرا ہو، کم از کم اس فاسق و فاجر سے اچھا ہی ہے جو اکیڈمیوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بیٹھ کے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، کم از کم ان سے اچھا ہی ہے، کم از کم ان سے جن کو تمیز ہی نہیں ہے کہ مسلم عورت کی عزت ہوتی کیا ہے، مسلم عورت کی عزت ہوتی کیا ہے۔ عرض کرتی ہے ایک خواہش ہے، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ، آپ کو پتہ ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کسی کی خواہش کو رد نہیں کیا جاتا، پتہ ہے نا آپ کو؟ آج ایک چھوٹی سی خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا بتاؤ، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف تھی۔ عرض کی کہ میں پردے سے ہاتھ بڑھا دیتی ہوں، آپ صرف میرے ہاتھ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیں، چلو میں لوگوں کو کہتی رہوں گی میرا یہ وہ برکت والا ہاتھ ہے کہ جس پہ مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ نیت بھی اچھی ہے، ایک طرف صحابی ہے، صحابیہ ہے، اور دوسری طرف رسولوں کا سردار ہے، جن کی نیت پہ شک کرنے والا مردار ہے۔ ٹھیک ہے، جانے بہن میں نیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا، کیونکہ مصطفیٰ ہیں نبی، نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا ہر فعل امت کے لیے بننا تھا شریعت۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ بی بی یہ اسلام کا مسئلہ ہے،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں کسی غیر عورت کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پردے میں بیٹھ کے بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب بتاؤ جب مصطفیٰ پردے میں بیٹھ کے کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا گوارا نہ کریں، فرمایا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور میری اور آپ کی مائیں بہنیں کسی شخص کے جسم کو دبائیں، اجنبی شخص کے جسم کو، بتائیں یہ اسلام ہوگا؟ ذرا بلند آواز سے جواب دیں۔ تو پھر مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں نے تو مصطفیٰ کی شریعت ہی سامنے رکھا۔ علماء شریعت بیان کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ الصلاة